بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عبید الرحمان ہے، میں ڈائریکٹر ہوں عبید پبلک سکول سسٹم راولپنڈی کا، اور تقریباً جو ہے 14 سے 15 سال ہو گئے ہیں میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں، اور یقین کریں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بالکل تباہ کر دیا گیا ہے اور تباہ ہو چکا ہے۔ جب سے کرونا کی وجہ سے اسکولوں کو بند کر دیا گیا، 14 مارچ سے اسکول، جب 14 مارچ 2020 سے اسکول بند ہوئے، اس کے بعد سے لے کر آج تک تعلیم کے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا، تعلیم کو جس طرح جو ہے پس پش ڈالا گیا، اور جس طرح ہماری پالیسیاں بنی تعلیم کے حوالے سے، وہ بڑی افسوسناک ہیں۔ اس سے انتہائی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس عرصے کے اندر جہاں تعلیم کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، ٹیچرز کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، بچوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، وہاں آن لائن ایجوکیشن کو لایا گیا، جو ہمارے ملک میں مکمل طور پر فلاپ ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر آبادی کے پاس جو ہے وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تو ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ موبائل کے اندر انٹرنیٹ کی سہولت لے سکیں، یا کئی زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اینڈرائڈ سیٹ ہی نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیسے ہم آن لائن ایجوکیشن کو جو ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے ایک بچہ، ایک بلوچستان میں رہنے والا بچہ، ایک دور دراز دیہات میں رہنے والا بچہ کیسے ایجوکیشن کو جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اور حکومت کے لحاظ سے بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے عمران خان صاحب سے میں یہ کہوں گا کہ ان کا جو ویژن ہے اس سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی اس پورے 1.25 سال کے عرصے کے اندر تعلیم کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ 25 سے 30 ہزار کے قریب تقریباً اسکول جو ہے پورے پاکستان میں بند ہو چکے ہیں، اور ابھی اتنے ہی اسکول یا اس سے کئی زیادہ تعداد ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے، اور عنقریب وہ بھی بند ہو جائیں گے، کیونکہ تعلیمی نظام کو تباہ کیا گیا، تعلیم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، تعلیم کو جو ہے تباہ کرنے کے لیے سازشیں کی گئی، اسکولوں کو کھولا گیا، کرونا کے نام پر کبھی بند کیا گیا، اور بند کیا گیا تو لمبے عرصے کے لیے بند کیا گیا، حالانکہ سب سے زیادہ SOP اسکولوں میں فالو کیے گئے۔ اور ہمارے جو چیئرمین ہیں NCOC اسد عمر صاحب، انہوں نے میٹنگ میں کہا اور میڈیا پہ کہا کہ سب سے زیادہ SOP اسکولوں میں فالو کیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کیونکہ جتنے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں، جتنے بڑے سیاستدان ہیں، جتنے بڑے لیڈرز ہیں، سب کے بچے جو ہے وہ باہر پڑھتے ہیں۔ ہم غریب جو لوگ ہیں یہاں پہ پاکستان میں رہنے والے، ان کے لیے تعلیم کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا، تعلیم کے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ تو میری ارباب اختیار سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اس کھلواڑ کو بند کیا جائے، اب مزید جو ہے کرونا کے نام پر یا کسی اور نام پر تعلیم کے ساتھ مزاح نہ کیا جائے، ورنہ یقین کریں یہ نسلیں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گی، اور نسلیں تو شاید معاف نہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ضمیر آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ لوگ کیا جواب دیں گے کہ جب تعلیم کو جو ہے، جو تعلیم ایک زبردست چیز تھی، کہ تعلیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، اور یہاں معلموں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو بے روزگار کر دیا گیا، اور جو ایک اچھا پیشہ جنہوں نے چنا تھا، جنہوں نے قوم کے بچوں کو تعلیم سے راستہ کرنا تھا، تو ان لوگوں کے ساتھ یہ کھلواڑ کیا گیا کہ بجٹ آیا، بجٹ میں تعلیم کے نام پر جو ہے ان اسکولوں کے لیے کوئی پیسہ نہیں رکھا گیا، کہ جو بند ہو گئے ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے، افسوس کے ساتھ کہ یہ کہنا پڑتا ہے۔ تو میں ارباب اختیار سے، وزیر اعظم پاکستان صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را تعلیم کے ساتھ یہ کھلواڑ بند کیا جائے، یا پھر اعلان کر دیا گیا جائے کہ ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے وہ نہیں ہوگی، ملک میں کوئی بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بچہ تعلیم حاصل کرے گا اس کو شعور ملے گا، اس کو جوش ملے گا، اس کو جذبہ ملے گا، وہ آگے بڑھے گا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے، لہٰذا تعلیم کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ تو ایک ہی دفعہ بتا دیا جائے تاکہ پورے پاکستان سے اسکولوں کو ختم کر دیا جائے، اور پورے پاکستان کے اسکول جو ہے وہ بند ہو جائیں۔ یہ بار بار کا جو ہے بند کرنا، کھولنا، اس سے ہمارے بچے معاشرتی برائیوں کے اندر جو ہے وہ پستے جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ بچے جو ہے وہ کرائم کے اندر جا چکے ہیں، بہت سارے بچے جو ہے وہ چوریاں کرنا شروع کر دی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے حالات جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں۔ خدا را اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا جائے، اور تعلیم کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ دو چیزیں جو ہے ملک کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تعلیم اور صحت، ٹھیک ہے جی۔ تو تعلیم کو جو ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے، جس طرح ہم صحت کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں، ایسے تعلیم کے لیے کوشش کی جائے، اور تعلیمی اداروں کے لیے کوئی پیکیج کا اعلان کیا جائے۔ جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں، خاص طور پر چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں، یہ کوئی مافیا نہیں ہیں، مافیا ہوں گے شاید بڑے تعلیمی ادارے جو 10-10 20-20 ہزار فیس لیتے ہیں۔ جو چھوٹے تعلیمی ادارے ہیں 2 سے 3 ہزار کے اندر، 5 ہزار سے کم جو فیس لینے والے ادارے ہیں، وہ یقین کریں بڑی مشکل سے، میں تو ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو اتنی کم فیس میں اتنا اعلیٰ معیار تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ
پھر بھی وہ لوگ بے روزگار ہیں, وہ لوگ پریشان ہیں, وہ لوگ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں. تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا زبردست انتظام کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو ہے اپنے اس مقدس پیشے کو جاری رکھ سکیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ارباب اختیار جو ہے اس بات پر جو ہے توجہ دیں گے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.